اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کا، تو چلیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہترین دن جو کہ جمعہ کا دن ہے، اس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کہاں اتارے گئے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کو داہنا زمین پر اتارا گیا، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم ہند میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس بصرہ سے چند میل دور، اور سانپ اصبہان میں۔ حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم جنت سے ہند اترے تو ان کے پاس حجرہ اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر آدم نے ان پتوں کو ہند میں پھیلا دیا۔ خوشبودار درخت انہی کی پیدائش ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں رہے کہ بے شک تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کھجور کے درخت کی طرح قدآور تھے۔ 60 ہاتھ ان کا قد تھا، بہت زیادہ اور لمبے لمبے بال تھے اور ستر چھپا ہوا تھا۔ اور پھر جب جنت میں ان سے لغزی ثابت ہوئی تو ان کی شرمگاہ ان پر ظاہر ہو گئی۔ جب جنت سے نکلے تو راستے میں ایک درخت نے بالوں سے ان کو الجھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں، بلکہ آپ سے شرم و حیا کی وجہ سے بھاگتا ہوں، اس چیز پر جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر معافی مانگی اور کئی سال تک روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر آدم نے اپنے اللہ سے چند کلمات کہے اور پھر اللہ آدم پر متوجہ ہوا اور آدم کی توبہ قبول کر لی، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت آدم نے جو کلمات اپنے اللہ سے سیکھے وہ کلمات یہ تھے جن کی بنا پر ان کو توبہ نصیب ہوئی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم ضرور خاسرین میں سے ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حضرت آدم سے لغزی ثابت ہوئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں آپ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا جبکہ ان کو اب تک میں نے پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے اس لیے پہچان لیا جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ نے پھر مجھ میں جان ڈالی اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بس پھر میں نے جان لیا کہ جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے یہ کوئی ضرور عظیم ہستی ہے۔ تو اللہ نے کہا، اے آدم، بے شک تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ عظیم اور محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو بس پھر میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت آدم سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا کہ آپ ہی ہیں وہ جن کی لغزش کی بنا پر انسانوں کو جنت سے نکالا گیا اور آپ نے ان کو ان نصیب سے محروم کر دیا۔ تو پھر حضرت آدم نے فرمایا کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنی دوستی پر چنا ہے، اور اتنی مرتبت کے باوجود آپ مجھے ملامت کرتے ہیں، اس بات کو کہ جس کو اللہ نے میری پیدائش سے پہلے ہی میری قسمت میں لکھ دیا تھا، پھر بھی آپ مجھ پر ملامت کرتے ہیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم اس طرح حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے۔ تو ناظرین یہیں تک تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ ایسی مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آیا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔